الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ذلیل و رسوا ہو وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہ بخشوا نہ سکا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے مہینہ ہماری زندگی میں آئے اور ہم اس میں خوب اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو منا نہ سکیں، اللہ سے اپنے گناہ بخشوا نہ سکیں، اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکیں، تو یہ بہت بدقسمتی بدبختی کی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے جیسے قریب آتا ہے، رمضان کے مہینے کے بارے میں بہت سی احادیث لوگوں میں منتشر ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سی احادیث صحیح ہوتی ہیں اور کچھ روایات ضعیف ہوتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوتی۔ ان روایات میں سے ایک جو رمضان کے بارے میں مشہور کر دی جاتی ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہوتی، یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور پھر لوگ اس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات جس روایت میں آئی ہے وہ ضعیف ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہی رحمتوں کا مہینہ ہے اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس روایت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہی رمضان آتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ نہیں آیا کہ رحمت کے دروازے صرف 10 دنوں کے لیے کھلتے ہیں، پہلے عشرے کے لیے کھلتے ہیں اور دوسرے عشرے میں بند ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ رمضان کے مہینے کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اور فرمایا یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات جاری کرتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کی پہلی 10 راتوں کو رحمت کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ مخصوص کر دینا، اور رمضان کی درمیانی 10 راتوں کو مغفرت کے لیے دعاؤں کرنے کے لیے مخصوص کر دینا، اور رمضان کے آخری عشرے کو جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے دعا کرنے کے ساتھ مخصوص کر دینا، یہ بدعت ہے، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ پورے مہینے میں ہی انسان اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگتا رہے اور اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا اور اپنی جنت میں جگہ دینا۔ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک دعا وہ ہے جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر پا لوں تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے یہ دعا بتائی تھی، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کے عمل کو تو پسند کرتا ہے، یا اللہ اس لیے مجھے بھی معاف کر دے، مجھ سے بھی درگزر فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے کو غنیمت جاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس مہینے میں خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔